ماریا شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ گول تھا جس پر موٹی موٹی سیاہ آنکھ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس پر تیکھی ناک اور پتلے ہونٹ۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دھیان اچانک ہی خود سے ہٹا اور آنے والے کی طرف مبذول ہوا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فاروق کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے تو وہ سہم گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولی، ہاں آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوا، جھکے ہوئے کندھے، بکھرے ہوئے بال اور رف سا حلیہ۔ وہ صدیوں کا تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ پہلی بات تھی جو 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنے منہ سے نکالی تھی، جس میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ماریا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اگر تمہیں میری ذات میں دلچسپی نہیں تھی تو کیوں میری محبت کا مذاق بنایا؟ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں منع کر دیا جب میں اپنا حال دل تمہیں سنانے کے لیے آیا تھا؟ اس دن تو تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی، پھر ایسا کیا ہوا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی؟ 1000 بار کہی ہوئی باتیں پھر سے وہ دہرانے لگا، حالانکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرے گا، مگر اس بار بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت نے اس سے بے تحاشا پیار کیا تھا، وہ عورت اسے بیچ راستے پر تنہا چھوڑ جائے گی۔ میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، وہ چلایا تھا۔ وہ چیخنا نہیں چاہتا تھا، مگر اندر جمع ہونے والی وحشت کو کسی نہ کسی طرح باہر تو نکالنا ہی تھا۔ اس کے اس طرح چلانے پر ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ بھی تلک ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔ فاروق نے اسی وقت ہی معذرت کر لی۔ دیکھو فاروق، میں نہیں جانتی کہ اب تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تمہیں اپنے دل کو بتاؤں تو مجھے اب تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا نکاح سکندر خانزادہ سے ہو گیا ہے اور میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اور اپنی زندگی میں بہت خوش بھی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح بار بار آ کر میری زندگی کو ڈسٹرب کرو۔ تم اپنی نئی زندگی کی نئی شروعات کیوں نہیں کر لیتے؟ تم ایک بار اعتراف کر لو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ صرف اور صرف تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ پھر سے ہذیانی انداز میں چلانے لگا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور چیختے ہوئے بولی، ہاں میں نے دیا ہے تمہیں دھوکہ۔ میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ میں نے تمہیں بے وقوف بنایا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں سچ میں تم سے نکاح کر لوں گی؟ تم جیسے شخص کی طرف میں نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات تمہارے ساتھ بانٹے ہیں۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چلا کر کسی کو بلا لوں گی، پھر وہ تمہیں دھکے دے دے کر یہاں سے باہر نکالے گا۔ وہ اس پر اپنی نفرت بڑی ایک نگاہ ڈالتی، پلٹ کر خود کو پھر سے آئینے میں دیکھنے لگی۔ فاروق اس کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کے بال پیچھے کمر سے پھیلائے اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے تحاشا حسن سے نوازا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس حسن کی قدر کرنے والا بھی عطا فرمائے، آمین۔ اس نے صرف یہی بات کہی تھی اور وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے پار جاتا، وہ بے ساختہ بول پڑی، کیا تم مجھ سے بدلہ لوگے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا، نہیں، میں کم ظرف لوگوں سے بدلہ نہیں لیتا، اور جہاں تک عورتوں کا سوال ہے تو میں عورتوں کو بہت عزت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور نہ اسے کوئی روکنے والا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی آواز سننے کے لیے پوری رات جاگتی تھی اور اس کی ڈیوٹی کے آف ہونے کا انتظار کرتی تھی، آج اس لڑکی کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اسے خالہ جان کی آواز سنائی دی۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دینا، اسے بد دعا نہ دینا۔ وہ اپنے بانجے سے اچھی طرح واقف تھی، انہیں پتا تھا کہ ان کا بانجا کس قدر صاف دل کا مالک ہے۔ فکر مت کریں آنٹی، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، یہ میری عادت نہیں ہے اور نہ ہی میری ایسی فطرت ہے۔ آخری بار آپ کے گھر آ رہا ہوں، اب دوبارہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گا، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے نہیں بلائیں گی، اور میری سب سے بڑھ کر تمہاری خوشی ہے بیٹا۔ ان کی بات سن کر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اپنی خالہ جان کی آنکھوں میں دیکھا
तो इनसे निगाहें चुराते हुए कहने लगी, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती तो मैं ज़रूर करती, मगर मैं खुद बेबस हूँ। जवान औलाद है, कैसे उससे लड़ाई करूँ? डर है कि वो हाथों से ही ना निकल जाए। आपको मेरे लिए किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है खालाजान, आप बस अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से घर की दहलीज पार कर गया। रात 12 बजे का वक्त था। मारिया अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। उसका जहन बार बार भटक कर दिन के वाक़ये की तरफ चला जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी फिर फ़ारूक क्यों अचानक 3 महीनों बाद चला आएगा। वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रही थी कि वो इंसान इससे क्या चाहता था। कहीं ऐसा ना हो कि वो सिकंदर खानज़ादा को मेरे बारे में बता दे। ये ख्याल होते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने जैसे खुद को तसल्ली दी, या अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया कि अचानक उसका मोबाइल बजा। देखा तो सिकंदर खानज़ादा की तरफ से कॉल आ रही थी। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर मारिया के दिल की धड़कन मुंतशिर हो गई। उसके लबों से अल्फाज अदा ही नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी पाकर सिकंदर ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए, बेबी तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो? वो गड़बड़ाते हुए बोली, हाँ कैसी हो तुम? अब की बार सिकंदर ने कदरे बेजारियत से पूछा, और उसके लहजे में आने वाली तब्दीली को उसने भी अच्छे तरीके से नोट किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ यार। मैंने सोचा था कि निकाह के दिन हम लोग एक शूटिंग का प्रोग्राम रखेंगे, मगर तुम्हारे वालिद साहब राज़ी नहीं हुए। उसने मुंह बनाते हुए कहा, सिकंदर आप तो जानते हैं कि मेरी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है, हम कंजर्वेटिव लोग हैं, तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए नामहरम हूँ? वो चिढ़ते हुए बोला, जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं हमेशा से ही ठीक कहता हूँ लड़की, मगर तुम गरीब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ना चाहते हो भी उसका लहजा तलक सा हो गया था, और एक लम्हे के लिए मारिया को लगा कि किसी ने उसे भरे बाजार में तमाचा मार दिया हो। और वो किस लहजे में बात कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली थी, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे दिल में जो कुछ होता है वो मेरी ज़ुबान पे होता है। मारिया उसे कहना चाहती थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीज़ होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हर इंसान को ये फ़र्क आना चाहिए, मगर वो खामोश रही। वो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। वैसे भी ये उसकी अपनी चॉइस थी, जैसे अब हर हाल में उसे अपनाना था। एनीवेज मुझे बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? उसने मौजू तब्दील किया, और इसके साथ ही मारिया की शामत आ गई। वो अपने बाप से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। उसका बाप कभी भी इसे होटलिंग करने की इजाज़त नहीं देगा। मैं आपको बाबा से पूछकर, इससे पहले कि वो कुछ कहती, सिकंदर उसकी बात काटते हुए बोला, मैं तुम्हें कल शाम 5 बजे लेने आऊँगा, और कल की रात तुम मेरे साथ ही गुजारोगी। बात तय हो चुकी है। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मारिया ने उसे दोबारा से कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। आमना बेगम की, जो कि थोड़ी देर पहले अपनी बेटी से ही बातें करने के लिए आई थी, वो अंदर आने वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी। छोटे छोटे कदम उठाती उस तक आई, और उसका हाथ पकड़े मजबूत लहजे में बोली, उस इंसान को छोड़ दो। अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, वो इंसान तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता है। उसे ये लगता है कि वो दौलत से किसी भी लड़की को ख़रीद सकता है और उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता है, मगर तुम उसकी गलत फहमी ख़त्म कर दो। मारिया को अपनी माँ की जहनी हालत पर शक होने लगा। अम्मी जान, मैंने उससे निकाह किया है। बेटा तो क्या हो गया? निकाह किया है, अभी रुखसती नहीं हुई, और निकाह भी आज ही हुआ है। नहीं अम्मी जान, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ सकती। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, तो फिर बताओ मुझे, कैसे उसके साथ गुजारा करोगी? वो तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं होता। इसके लिए तुम अहमियत नहीं रखती। आखिर कैसे उसको बर्दाश्त करोगी? अम्मी, ये मेरा मसला है, मैं खुद ही देख लूँगी। मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही है, मुझे सोना है। ये कहकर वो सर तक चादर तान कर लेट गई। आमना बेगम अपनी बेटी की फितरत से वाकिफ़ थी। उन्हें पता था कि उसे नींद नहीं आई हो, बल्कि उसकी आंखों में आंसू तैयार है, और अभी वो जी भर कर रोएगी। ऐसा ही हुआ। उधर आमना बेगम कमरे से निकली, और उधर उसकी सिसकियाँ गूंजने लगी। क्या मुझे फ़ारूक से बेवफाई की सज़ा मिल रही है? उसने बेसाख्ता खुद से पूछा। उसका दिल धड़कना रुक गया था। उसे इसका जवाब मिल गया था। तकलीफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब वो सोकर उठी तो मौसम काफ़ी खुशगवार था।
मोबाइल उठाया तो सिकंदर की तरफ से गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आया हुआ था। ये देखकर उसके लबों पर मुस्कान फैल गई। उसकी यही छोटी छोटी खुशियाँ थी। उठकर बाहर गई तो वहाँ पर फूलों का बहुत बड़ा बुके पड़ा था और साथ उसके साथ चॉकलेट के 5 डिब्बे भी मौजूद थे। एक बड़ा सा टेडी बियर भी मौजूद था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। उसने हैरत से अम्मी को देखा और पूछा कि ये कहाँ से आया। इससे पहले कि आमना बेगम कुछ कहती या जवाब देती, राशिद साहब खुद ही बोल पड़े, तुम्हारे शौहर से ने भेजा है, उसे कहो कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना भेजा करें, मोहल्ले वाले देखते हैं तो बातें करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे बाबा को समझा दूंगी, ये तुम्हारे सिकंदर ने भेजा है। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी बहुत कदर करता है, उसे मेरी फ़िक्र है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास ना होता तो ये कभी ना भिजवाता। वो पुरजोश होते हुए बोली। आमना बेगम ने बेजारियत से उसके चेहरे की तरफ देखा और फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये उसने इसलिए नहीं भिजवाया कि वो तुम्हारी कदर करता है या उसे तुमसे मोहब्बत है। इस बार भी वो तुम्हें पैसों से ख़रीद रहा है। उसे तुम्हारी कमज़ोरियों के बारे में पता है। अगर वो वाकई शर्मिंदा होता तो मैं फ़ोन कॉल करता, वो खुद तुम्हारे पास आता और तुमसे माफ़ी मांगता और तुमसे वादा करता कि वो दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अम्मी, आप मुझे खुश देख ही नहीं सकती। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से बाहर चली गई थी। शाम के वक्त उसने हर हाल में सिकंदर के पास जाना था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बहाना बनाए। अपनी अम्मी से बात की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जवान बेटी को उसके पास नहीं भेज सकती, मुझे उस इंसान पर भरोसा नहीं है। अम्मी, मेरा उससे निकाह हुआ है, वो चीखते हुए बोली। उसकी खुशकिस्मती कही जाए या फिर आमना बेगम की बदकिस्मती। इसी शाम उनके ख़ानदान में फौतगी हो गई। मरने वाली खतून आमना बेगम की करीबी थी। उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। वो अपने शौहर के साथ चली गई और अपनी बेटी को हदायत की कि वो अपनी दोस्त को अपने घर में ही बुला ले। यहाँ उसके पास अच्छा मौका था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और सिकंदर को कॉल की कि मैं आपके पास तो नहीं आ सकती, लेकिन आप मेरे पास आ सकते हैं। आज घर पर कोई नहीं है, हम घर पर ही पार्टी कर लेंगे, उसने पुरजोश अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ सिकंदर के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है डार्लिंग, मैं पूरे 5 मिनट तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। आज की रात मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। वो बहुत अजीब से अंदाज में बात कर रहा था, जबकि उसके लहजे से मुकम्मल तौर पर बेनियाज इस बात पर खुश हो रही थी कि सिकंदर उसके लिए गिफ्ट ला रहा है। रात के वक्त उन दोनों ने इकट्ठे ही खाना खाया था। सिकंदर ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। खाने में उसकी पसंद की तमाम चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद उसने अपने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिस पर डायमंड रिंग मौजूद थी। उसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ थी। वो रिंग उसने बहुत ही प्यार से मारिया के हाथों में पहना दी और उसकी उंगलियों को प्यार से छूने लगा। मारिया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज से पहले वो सिकंदर के इतना करीब नहीं आई थी और ना ही कभी सिकंदर ने इसकी इजाज़त के बगैर उसे हाथ लगाया था। मगर अब चूँकि उन दोनों का निकाह हो चुका था, इसलिए उसने मना नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम पर अपना हक साबित कर दूँ। सिकंदर की अगली बात सुनकर वो परेशान हो गई। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर तुम पर अपना हक साबित करूँगा तो तुम्हें गुनाह मिलेगा, ना ही मुझे, बल्कि उल्टा हम लोगों को सवाब मिलेगा और फरिश्ते भी खुश होंगे। ये कहकर वो खुद भी खिलखिला कर हंसने लगा, जबकि उसे सिकंदर की हंसी पसंद नहीं आ रही थी। मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहती। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सिकंदर ने उसकी कुर्सी पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर उसके होंठों पर झुक गया। वो मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर सिकंदर ने उसके दोनों हाथों को उसकी कमर के साथ लगाया हुआ था। जब वो पीछे हटा तो गहरे गहरे सांस लेने लगी। शर्म और हया की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, जिसे सिकंदर हैरानगी से देख रहा था। आज से पहले उसके पास जितनी भी लड़कियां आई थी वो बहुत बोल्ड थी। उसने कभी भी किसी लड़की को इस तरह शर्माते हुए नहीं देखा था। तुम रेड क्यों हो रही हो डार्लिंग? और हैरानगी से पूछा तो अपने गालों को हाथ लगाते लगी जो शर्म की वजह से गर्म हो रहे थे। तुम तो मेरी ज़रा सी कुर्बत पर परेशान हो रही हो। सोच रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हें अपनी बाहों में उठाऊंगा उस दिन तो तुम पागल हो जाओगी। नहीं प्लीज़, इस तरह की फ़िलहाल बातें ना करें, चलो मेरे साथ,
اٹھ کر ہوا تو وہ حیرانگی سے اسی طرف دیکھنے لگی۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم اس وقت لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، اس کے بعد تمہیں تمہاری پسند کی شاپنگ کرواؤں گا، پھر کافی پی کر واپس آ جائیں گے۔ مگر رات کافی بیت چکی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوٹے لوگوں والی باتیں نہ کیا کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اگر محلے میں کسی آدمی نے اسے دیکھ لیا تو پھر باتیں بنائیں گے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ سکندر کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی گاڑی میں وہ موجود تھی۔ وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نہیں گئے تھے، سکندر اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ اس نے ماریو کو اپنے کمرے میں چھوڑا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کی باڈی کو دیکھ وہ ایک بار پھر سے شرمانے لگی۔ اس نے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اسے اس طرح شرماتے دیکھ سکندر کو بہت مزہ آ رہا تھا اور اس کے جذبات بھی بیدار ہو رہے تھے۔ دیکھو چھوٹی سی لڑکی، اس طرح کی حرکت کر کے تم مجھے بے چین کر رہی ہو۔ اس طرح تم مجھے کہتی ہو کہ میں تمہارے پاس نہ ہوں، اور دوسری طرف مجھے خود اپنی جانب مائل کرتی ہو۔ دس از ناٹ فیئر مائی لیڈی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ماریا کی تھائز پر رکھا تو ایک دم سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سکندر اس کا محرم تھا، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، اس کے باوجود وہ سیکیور فیل نہیں کر رہی تھی۔ آپ پلیز میرے پاس نہ آئیں، اس نے معصومیت سے کہا تو وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم چھوٹی بچی نہیں ہو بلکہ اچھی خاصی سمجھدار ہو۔ جب بھی تمہیں ہاتھ لگاتا ہوں تمہیں کرنٹ لگتا ہے اور تم مجھے کہتی ہو کہ تمہارے پاس نہ ہوں۔ کیا تم نے مجھے گلی کا آوارہ لڑکا سمجھ لیا ہے جس سے تم ڈر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں، لیکن جب تک آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو حق نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر نے اس کا منہ غصے سے بو دبوچا۔ اس کی آنکھ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کسے حق نہیں دیتا۔ اس نے زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ اس کا سر بیڈ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے دنیا جہان سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ سکندر کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ یقیناً اس کے ماں باپ کافی دیر پہلے کے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور گھر کی طرف ہزاروں کے حساب سے کالز آ چکی تھی۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ سکندر کو اس وقت ترس آ گیا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے گھر والوں کو سنبھال لوں گا۔ اس نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی بلکہ پھر سے ایک لاکٹ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ساری زندگی ایسا ہی چلتا رہا تو الفاظ کے لیے ہی ترس جائے گی۔ اس کی امی ٹھیک کہتی ہیں، مادی چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے۔ چند تسلی بخش الفاظ انسان کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے سکندر۔ اپنی جگہ پر وہ ایک دم رکا اور پھر وہ ڈبہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ بھی اپنا صبر کھو چکی تھی۔ چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ کیا آپ کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ آپ مجھے کچھ نہیں کہتے، مگر جو رویہ آپ میرے ساتھ رکھتے ہیں نا، یہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مت گزارو میرے ساتھ زندگی۔ کون سا میں تمہارے قدموں میں گر کر تمہاری منتیں کر رہا ہوں؟ جو جی میں آتا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر بھی چھوڑنے نہیں جا رہا، خود ہی جاؤ گی تم۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا، مگر وہ فلیٹ اپنا ان لاک چھوڑ کر گیا تھا۔ خود کو سمیٹتی وہ اٹھی، مگر پھر سے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اسے چکر آ رہے تھے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب وہ گھر گئی تو اس کی ماں اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر گئی اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، جس چیز کا مجھے ڈر تھا تم نے آخر وہی کر دکھایا۔ امی، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خاموش ہو جاؤ ماریا، خدا کے لیے اب خاموش ہو جاؤ۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ تمہاری فضول کی باتیں سنوں اور ان پر یقین کرو۔ تم ایک ایسے انسان کی محبت پر یقین کر رہی ہو جس نے آج تک تمہیں اپنے گھر والوں سے نہیں ملوایا، اور تمہارے نکاح پر بھی اس کی فیملی کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ ماں کی بات سن کر نظریں چرانے لگی۔ اس بات کا تو اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ دن تیزی سے گزرنے چلے گئے۔ ایک شام سکندر واقعی اس کے
ماں کو اس کے گھر میں لے آیا، مگر اس کی ماں بہت ہی عجیب انداز میں کبھی گھر کو دیکھتی تو کبھی ماں باپ کو دیکھتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کہنے لگی، میں تو چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے کسی پڑھی لکھی اور بڑے خاندان کی لڑکی کو دیکھوں، مگر تمہاری بیٹی نے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا ہے اور میں بھی مجبور ہو گئی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے نکاح کے بالکل خلاف نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کے نکاح پر نہیں آئی، مگر ابھی بیٹے کی خوشی کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ بات انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے ماریا کے خاندان کے لوگوں کے سامنے کہی تھی۔ دراصل آج اس کے چچا اور تایا بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی تائی جان وہاں پر بیٹھی عورتوں کو دیکھ کر ہنسنے لگی، جیسے وہ آمنہ بیگم اور ماریا کا مذاق بنا رہی ہو۔ ماریا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کے بابا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شادی کی تاریخ طے پا چکی تھی، 1 مہینے بعد رخصتی رکھی گئی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اس کا دل ہول رہا تھا۔ ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی، سارا جوش دم توڑ گیا تھا۔ اب صرف ایک بے چینی تھی اور ایک اندیکھا خوف تھا کہ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف فاروق کی جانب سے اسے ایک خبر ملی تھی کہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ بہت جلدی ترقی کر رہا تھا اور بہت جلدی اس کا شمار ملک کے سب سے بہترین بزنس مین میں ہونے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جسے اس نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ سکندر فاروق سے بھی زیادہ امیر وہ ہے۔ اس کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی، لائٹ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے بے ساختہ چہرہ اٹھایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے اتنا معلوم تھا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسے سکندر کی ہی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے بہت ہی آہستگی سے بستر پر لٹایا اور اس کے کانوں کے پاس جھکا اور معصومیت سے کہنے لگا، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ اس کے ماتھے کو چومنے کے بعد اس کی گردن پر جھول گیا۔ ماریا نے سکندر کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اپنی شرٹ آزاد کروائی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا کر اس کے ہونٹوں میں مصروف ہو گیا۔ رات قطرہ قطرہ گزر رہی تھی اور وہ قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ انسان جس کو وہ وحشی اور ظالم سمجھتی تھی، آج اس انسان نے اسے بہت پیار سے سمیٹا تھا اور اپنا بنایا تھا۔ پھر کسی نے اس کے لبوں پر مشروب کا گلاس رکھا جسے وہ گھٹا-گھٹ پی گئی۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی، ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ ادھر کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور سکندر تھکا ہارا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کاٹ دار آواز میں پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ تم سے اتنے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ رات کے وقت آپ ہی تو آئے تھے پاس، آپ نے ہی تو کمرے کی لائٹ بند کی تھی، مجھ سے اجازت دی تھی۔ لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے پاس کیوں آؤں گا؟ میں تو کل پوری رات اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال میں رہا ہوں۔ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ماریا کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسی لمحے وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ آپ ہی رات کے وقت میرے پاس آئے تھے۔ کمرے میں اندھیرا، تم بے حد بے وقوف لڑکی ہو۔ کم از کم تمہیں ایک بار تو اس کے چہرے کو دیکھنا چاہیے تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اور اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اسے ماریا سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم نے نہ صرف خود کو میری نظروں میں گرا دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی نظروں میں خود بھی گر گئی ہو۔ تم جیسی بے وقوف اور بد کردار لڑکی کے ساتھ میرا کسی بھی صورت گزارا ممکن نہیں۔ دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مگر سکندر کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھا۔
وہ صرف اور صرف ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے اپنی زندگی سے نکال سکے۔ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی ساس کو پتہ چل گیا اور وہ خوشی سے کہنے لگی کہ میری بیٹی پریگننٹ ہے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے ماریا کے لیے پریگننٹ لفظ کا استعمال کیا تھا، جبکہ وہ یہ بچہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ماریا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ غصے میں آ کر سکندر کو بولی، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ DNA ٹیسٹ کروا لیں۔ کافی دیر اس کی باتیں برداشت کر رہی تھی، مگر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ چند لمحوں تک اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ چلو میرے ساتھ، ہم ابھی اور اسی وقت ہسپتال چل رہے ہیں۔ اسے سادہ سی قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا اور اس پر کھل کر رو پایا تھا۔ بلا شبہ آج بھی وہ اتنی ہی حسین لگ رہی تھی۔ ماریا کا یہ ماننا تھا کہ اس نے پوری رات سکندر کی قربت میں گزاری ہے، مگر اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہسپتال لے جا کر اس نے ٹیسٹ کروایا۔ تھوڑی دیر بعد رپورٹ آ چکی تھی۔ جب اس نے رپورٹ پڑھی تو اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ وہ ڈاکٹر پر چیختے ہوئے کہنے لگا، تم نے غلطی کر دی ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا غصہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کی موجودگی میں دوبارہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ سکندر نے اپنی موجودگی میں سارے ٹیسٹ کروائے تھے۔ رپورٹ آئی تو پھر سے وہی تحریر تھی، آپ لوگوں کی مشین خراب ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیوی کو لے کر دوسرے ہسپتال چلا گیا۔ پورا دن وہ ہسپتالوں کے چکر کاٹتے رہے۔ ماریا اب تھک چکی تھی، چیختے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ تو وہ کاٹدار لہجے میں بولا، جب رات کے وقت میں تمہارے پاس تھا ہی نہیں تو یہ بچہ کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ تم تو میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے اور میں بہت جلد حقیقت کا پتہ کر لوں گا، اور اس دن میں تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ میں اس بچے کو قبول نہیں کر سکتا۔ ماریا کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی پہ اتنی تلخیاں آ جائیں گی۔ وہ تو اپنی ہی اچھی اور آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتی تھی، جہاں صرف اور صرف خوشیاں ہوں۔ وہ امید سے ہوئی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ سکندر اس سے اب بیزار ہو چکا تھا۔ اب اسے ماریا کی خوبصورتی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ماریا ابھی اس کی بہت سے بیزار راز نہیں جانتی تھی۔ اس میں سے سب سے بڑا راز تو یہ تھا کہ اس کی پہلے سے ہی 2 بیویاں موجود تھیں، جو کہ اپنے ہی خاندان کی عورتیں تھیں، اور انہیں گاؤں میں رکھا ہوا تھا۔ ماریا کے ساتھ تو صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ جب مزید 2 مہینے گزرے تو اپنے دل کو سمجھانے لگا کہ بچہ اسی کا ہے۔ ہو سکتا ہے اس رات ماریا کو ہی غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ ماریا کے پیٹ میں اس وقت اس کا بچہ موجود تھا اور ٹیسٹ بھی سارے پازیٹیو آ رہے تھے، تو اس نے وہ بچہ قبول کر لیا۔ دوسری طرف جب ماریا کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی 2 شادیاں ہوئی ہیں تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس نے ہمیشہ جو چاہا وہ پایا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غصہ دھوکے پر آتا تھا، اور دھوکے سے ہی وہ گھبراتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی وہ کسی پر آسانی سے یقین نہیں کر سکتی تھی، اور اب جس شخص نے اس پر سب سے زیادہ یقین کیا تھا، جس پر اس نے اندھا دھند اعتبار کیا تھا، اسی شخص نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو۔ ابھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ سکندر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، خبردار جو تم نے دوبارہ یہ بکواس کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے، آپ نے مجھے اپنی محبت کے جھولے میں جھوٹے جال میں پھنسایا۔ دیکھو لڑکی، تم پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے صرف اور صرف تمہارے جسم کی طلب تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے میں اسی دن کامیاب ہو گیا تھا، جس رات میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے کے گیا تھا۔ اسی رات ہی میں نے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں چھوڑ دیتا، مگر پھر بھی تمہاری اس شکل پر ترس آ گیا، اور میں نے سوچا کہ تم بھی تھوڑا عرصہ میرے پیسوں پر عیاشی کرو۔ آخرکار تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ یونیورسٹی میں دھوپ میں کھڑی ہو کر تم میرا انتظار کرتی تھی اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے سارے قصے دہرا رہا تھا۔ ماریا کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج اسے فروغ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔
جس نے کبھی بھی اسے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اسے تانے دینا تو دور کی بات، اسے ڈانٹتا تک بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پر یہی انسان جو اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی جو میں نے تمہاری طرف نکاح اٹھا کر دیکھا۔ مجھے تم پر تھوکنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پائی اور زمین پر گری۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہی تھی۔ وہ درد کے مارے چلانے لگی۔ یہ دیکھ کر سکندر کی ماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے جلدی سے بولی، اٹھاؤ اور ہسپتال لے کر جاؤ، ورنہ میرے پوتے کو کچھ ہو گیا میں تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے ہسپتال لے گئے تھے، مگر پھر انہوں نے ماں اور بچے دونوں کو ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ سکندر نے اسی وقت اسے طلاق دے دی اور اسے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ اس نے ایک نظر بھی اپنی بیٹی کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ ہسپتال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کیا تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ انسان اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے پاس زندگی دنیا جہان کی ساری چیزیں موجود ہوں۔ اس کے لیے وہ کسی حد سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس نے لڑکوں سے دوستی بھی کر لی تھی، مگر محبت وہ صرف ایک ہی شخص سے کرتی تھی، جس کا نام فاروق تھا۔ فاروق بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی جوان ہوئے تھے۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتا۔ خود اس نے جلدی سے ایک اکیڈمی پڑھانا شروع کر دیا تھا اور ہر مہینے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتا تھا۔ مگر جب وقت گزرنے لگا تو ماریا کو احساس ہونے لگا کہ یہ گفٹ تو بہت چھوٹے ہیں، اسے اس سے بھی بڑی اور قیمتی چیزیں چاہیے۔ جب وہ یونیورسٹی میں اپنی سہیلیوں کو ان کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی تو اس کا دل جلتا۔ کبھی کبھار تو اس کے دل میں خواہش بھی جاگتی، شدت سے پیدا ہوتی کہ وہ بھی اس طرح سے ہی کسی لڑکے کو بوائے فرینڈ بنائے جو اس کے ناز نخرے اٹھائے۔ سکندر خان زادہ جو کہ 24 سالہ ایک نوجوان مرد تھا، مگر ابھی تک اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ حد سے زیادہ عورتوں کا ٹھرکی ہے، مگر وہ خود پر یہ بات نہیں مانتی تھی۔ جب ماریا نے پہلی بار اس شخص کو دیکھا تو اس کی دیوانی ہو گئی۔ سکندر کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی، خوبصورت تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ تھی کہ وہ یونیورسٹی کی سب لڑکیوں میں پرکشش تھی۔ لیکن ایک بات جو اسے اچھی نہیں لگتی تھی وہ یہ تھی کہ ماریا کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور باقی لڑکیوں کی طرح آؤٹنگ پر نہیں جاتی تھی۔ سکندر نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر ماریا نے سختی سے انکار کر دیا۔ سکندر بھی ایک اچھے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ خیر، اسے یہ تو کسی نے اجازت کی ضرورت نہیں تھی اور نہ اسے پیسوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ماریا سے نکاح کرے گا اور تھوڑے عرصے اپنے پاس رکھ کر اسے چھوڑ دے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ آمنہ بیگم اسے لیے امیر زادوں سے خوفزدہ تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ محبت نہیں بس دل لگی کرتے ہیں اور استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ماریا کے پاس سب سے پہلے آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ فاروق تھا۔ اپنی محبت کو اپنے حال میں دیکھ اسے لگا کسی نے اس کے دل پر خنجر چلایا ہو۔ بے ساختہ اس کے پاس آیا اور پھر چند ہی قدموں میں رک گیا۔ وہ اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ماریا، مجھے معاف کر دو۔ اسے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ معافی تو ماریا کو مانگنی چاہیے تھی۔ وہ حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ جب تمہیں میری ضرورت تھی تب میں تمہارے پاس نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ اس پر پچھتاوا رہے گا، مگر فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا جیسے ابھی تک ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں، وہ پہلے کی طرح اچھے دوست ہوں۔ خیر، فاروق تو اب بھی اسے اپنا دوست ہی سمجھتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ماریا نے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس نے ماریا کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہنے لگا، یہ بہت پیاری ہے، بالکل تمہارے جیسی ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے ابھی پتہ نہیں تھا کہ سکندر نے اسے طلاق دے دی ہے، اس لیے اسے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں کیا، اور نہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس کی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تم نیوز دیکھتی ہوئی ہوگی؟ بے ساختہ اس نے سوال کیا۔
تو ماریا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا اس وقت بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور فاروق کو نیوز کی پڑی تھی۔ اس کے ذہن میں انتشار مچا تھا، سوچیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تب اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ وہ ان سے لپٹ گئی اور اونچی اونچی آواز میں دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اماں، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اماں، وہ ایک ظالم انسان تھا۔ اماں، تم ٹھیک کہتی تھی، وہ مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا کیسے وہ مجھ سے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اماں، کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رو رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں خاموشی سے آنسو بہائے اپنی بیٹی کی کمر تھپک رہی تھی۔ ان کے پاس تو اب تسلی کے لیے بھی الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر چلے گی۔ اسی شام فاروق ڈھیر فروٹ اور بچے کا سامان لے کر پہنچ گیا۔ اس نے ماریا کی بچی کے لیے ڈھیر سارے پیارے پیارے کپڑے لیے۔ ماریا نے وہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو۔ تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کے اخراجات پورے نہ کر سکوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ کس چیز کا غصہ فاروق پر اتار رہی ہے۔ میں سب کچھ تمہارے لیے نہیں بلکہ امید کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کا نام بھی نہیں سوچا تھا اور فاروق نے اسے امید کہنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے دن جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا نام رکھنا ہے تو اس نے بے ساختہ اس کے منہ سے امید نکلا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے تھے۔ اس کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی بھی تقریباً 6 مہینے کی ہونے والی تھی۔ وہ ہر وقت اسی کے ساتھ مگن رہتی، مگر اچانک ہی بیٹھے بیٹھے جب اسے ماضی کی یاد آتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آ جاتے۔ وہ زور سے اپنے سینے پر ہاتھ لگا لیتی اور اس کے سامنے ایک بہت لمبی زندگی پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ زندگی کیسے کٹے گی۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو فاروق اس کے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ اس دن اس نے فاروق کو بہت باتیں سنائی تھی اور اس کے جانے کے بعد خود بھی روتی چلی گئی۔ وہ فاروق کو کیسے سمجھاتی کہ اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ فاروق کو اپنے جیسی لڑکی ملے جو اس کی طرح ہی پاکیزہ ہو، جسے کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ جہاں تک اس کا سوال تھا، وہ تو اب ایک بیٹی کی ماں تھی اور اب وہ پہلے کی طرح پیاری بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا جسم بھی موٹا اور بھدا ہو گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر چھائیاں تھیں۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی تو اسے تکلیف ہوتی تھی۔ جس مرد کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا، اسی مرد نے اسے اس طرح طلاق دے دی تھی اور چھوڑ دیا تھا۔ فاروق بھی اپنے نام کا ہی ایک تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے ماضی کی ماریا سے یاد آتی تھی اور اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ میٹرک تک ان کے گھر میں ہی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ہاسٹل چلا گیا تھا، مگر ہر ہفتے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ماریا نے سکندر سے ملنے سے 3 مہینے پہلے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا اور وہ بھی بہت خوش ہوا تھا اور اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مگر پھر اچانک سکندر ان کی زندگی میں آ گیا اور وہ فاروق سے دور ہٹ گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں تم جیسے غریب انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ فاروق اسے کہنا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، مگر وہ نہیں مانی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ابھی بھی فاروق کو یقین تھا کہ وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور تقریباً 2 سال تک اس کے پیچھے خوار ہوتا رہا۔ ایک دن آمنہ بیگم خود بھی رو پڑی اور اپنی بیٹی کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اس بچے کو مزید تنگ مت کرو، خدا کے لیے اس کے صبر کا امتحان مت لو۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مگر اماں، میں تو چاہتی ہوں تم کچھ بھی نہ چاہو، اس بار تم میری بات لو، یقین کرو، تم بہت ہی خوشگوار زندگی گزارو گی۔ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم سے بہت پیار کرے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہاری بیٹی کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کیا تم دیکھتی نہیں کہ وہ امید کو کیسے اپنے بازو میں اٹھا کر پیار کرتا ہے؟ اسے اپنی بیٹی کہتا ہے اور مانتا ہے۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر اس نے فاروق سے نکاح کر لیا تھا۔ اس دن فاروق کے چہرے پر چمکنے والی خوشی دیکھنے کے لیے لائق تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پوری کائنات اسے مل گئی ہو۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس نے اس انسان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی، اسے اتنے دکھ دیے
مگر اس کے باوجود بھی یہ انسان اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ شاید یہی حقیقی محبت تھی۔ اس دن اس کی ساس بھی اس کے پاس آئی تھی، اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی تھی۔ اس کی ساس نے بتایا تھا کہ اس رات انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی عزت خراب کرے، مگر ان کا بیٹا نہ کر سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جانے سے پہلے اسے بے ہوش کر گیا تھا تاکہ وہ سمجھے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہو چکا ہے۔ دراصل اس کی ساس چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اسی دن ان کی بہو کو طلاق دے دے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے سکون کے لیے اپنی ساس کو بھی معاف کر دیا اور سکندر کو بھی بخش دیا۔ وہ فاروق کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس پر وہ رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔